تو کل ہم پڑھ رہے تھے سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ایمان کا جو لفظ ہے یہ عربی میں تصدیق کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کی تصدیق کر لینا، کسی چیز کو مان لینا۔ اور اس کا جو حرف اصلی ہیں وہ ہے امن، حمزہ میم اور نون۔ امن کیا ہوتا ہے؟ امن یہ کہتے ہیں الاقرار والطمأنینہ، کسی چیز کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا اور اطمینان ہو جانا، کسی چیز کے بارے میں مطمئن ہو جانا کہ یہ چیز اب ٹھیک ہے، اس چیز پر میں ایمان لے آیا ہوں۔ جب کہتے ہیں نا میں ایمان لے آیا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور میں اس پر مطمئن ہوں۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر، جنت اور جہنم پر، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس پر ایمان لانے کا حکم دیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمیں اس پر اطمینان ہے۔ یہ ہوتا ہے لغوی طور پر۔ اصطلاحی طور پر ایمان کا جو، اور لغوی طور پر ایمان اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا جو حرف جر ہے اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، اور یہ با کے ساتھ اور لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لغوی طور پر ایمان جو ہے وہ تصدیق، اقرار اور اطمینان۔ اصطلاحی طور پر یعنی جو ایمان بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے التصدیق الجازم، ایک پختہ تصدیق، والاقرار الکامل، اور مکمل طور پر کسی چیز کا اقرار کرنا، والاعتراف التام، زیادہ تر جو ہے یعنی مکمل معترف ہو جانا اس کا۔ ہم زیادہ تر ایمان کا لفظ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ نے جو جس چیز پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے نا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کا کہا ہے اس پر ایمان لایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں ہر چیز کو صحیح طریقے سے مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی وصیت کر دیں جو مجھے کام آئے اور اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، یہ آپ نے کہنا ہے، ثم استقم، پھر اسی پر قائم رہیں، پھر کہیں ہلنا نہیں ہے، پھر آپ کا جو اقرار، تصدیق اور اطمینان والا حصہ ہے نا اس کو آپ نے پکا اسی پر رکھنا ہے، کہیں اور جانا نہیں ہے۔ یہ بس آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ نے اللہ پر ایمان لے آئے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ پر بندہ ایمان لاتا ہے تو اسے بہت سے اور کام کرنے ہوتے ہیں، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان سب کو مانا جائے۔ وعاملوا الصالحات، اور وہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک اعمال یا عمل صالح جو ہے یہ کسے کہا جاتا ہے؟ عمل صالح ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کر دے، چاہے وہ ہم زبان سے کریں، چاہے وہ اپنے عمل سے کریں، وہ ہماری کسی بھی جسم کے حصے سے سرزد ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس کو کہتے ہیں ہم عمل صالح۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ اللہ کا ڈر، یہ ہم جسم سے نہیں ظاہر کر سکتے، یہ دل کے اندر ہوتا ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں اعمال القلوب، یہ دل کے اعمال ہوتے ہیں۔ امید، اے اللہ تجھ سے ہمیں امید ہے کہ تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اعلیٰ مقام عطا کرے گا، تو یہ امید، یہ دل کی عبادت ہوتی ہے۔ خوف، امید، رجا، یہ ساری عبادات جو ہیں یہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ عبادات اور عمل صالح اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہم نے زبان سے کرنے ہوتے ہیں، جیسے ذکر ہیں، اذکار ہیں، جتنی بھی ہم دعائیں کرتے ہیں یہ سارے زبان سے ہوتے ہیں۔
کچھ ہم نے اپنے اعضاء سے کرنے ہوتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ جسم سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، دل سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں یا عمل صالح ایسے ہوتے ہیں جن میں تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن زیادہ اس میں جو عمل ہے وہ ہمارے اعضاء کا ہوتا ہے، یعنی ہم اس میں چل کر آتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو تین قسم کے عمل صالح ہو گئے۔ عمل صالح کی شرط کیا ہے؟ یعنی جس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہم عمل کرنے اور نیک عمل ہے، اب اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو اور وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے، مسلمان ہو اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ اگر اس میں ریاکاری آ گئی، اگر اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم عمل کر رہے ہوئے تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اخلاص نہیں ہے، عمل برباد ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عمل کرتا ہے، عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی اور کے لیے نہیں۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا دنیا میں ایک شریک ہے، یعنی ہماری شراکت ہے کسی کے ساتھ کاروبار میں، ہم کیا کہتے ہیں، بھائی کوئی بات نہیں، اگلے نے دھوکہ دیا بھی ہے نا تو مجھے میرا حصہ چاہیے، ہم اپنا حصہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے، جب اس کے ساتھ یعنی اس کے لیے ہم کوئی عمل کر رہے ہو نا اور اس عمل میں ہم ریاکاری لے آئیں، وہ عمل ہم کسی اور کے لیے کرنا شروع کر دیں، کہیں آدھا ہم نے اللہ کے لیے کر دیا، آدھا کسی اور کے لیے کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترکتہ و شرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور جو حصہ میرا بنتا ہے نا میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جائے جس کے لیے اس نے عمل کیا اس سے اجر لے لے، اس نے میرے لیے عمل نہیں نہ کیا، آج اسی سے اجر لے لے جس کے لیے اس نے عمل کیا تھا۔ تو اس لیے ریاکاری نہیں آنی چاہیے، اخلاص سب سے پہلی شرط ہے اسلام کے بعد۔ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب عمل کرے تو عمل وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو چاہے وہ بڑا عمل ہو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو میرے بھائی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، علماء سے پوچھنے سے پتہ چلتا ہے۔ ہمارے اصل میں کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، عبادت کا جو کانسیپٹ ہے کیا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم ایسا کرتے ہیں، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا، سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ پیروی اس کی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، یعنی نیک لوگ جو ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ پیروی اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے قرآن اور حدیث اس کی کرنی ہے، اس کے علاوہ نیک لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کی بات سنو لیکن حوالہ مانگ لو، ریفرنس مانگ لو، ان سے کہو کہ بھائی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی عزت احترام سر آنکھوں پر، لیکن آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ذرا بتا دیں قرآن کریم کی کون سی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، ذرا بتا دیں کہ حدیث میں کس جگہ پر یہ موجود ہے، میں ذرا اس کو پڑھ لوں، اتنی سی بات ہے۔ ہم دنیا کے معاملات میں کتنی تحقیق کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز ہم نے خرید لی ہو نا، ایک جیکٹ ایک جوتا خریدنا ہو کتنی دکانیں ہم گھومتے ہیں، ایک موبائل کا چارجر لینا ہو کتنے دکانیں گھوم کے پھر سوال کر رہے ہوتے ہیں بھائی اوریجنل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دین میں کیوں نہیں پوچھتے، ہم نے کبھی کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں، سب سے پہلے تو سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہیے کہ قاری صاحب آپ اس مسجد میں ماشاءاللہ آ گئے، اب ذرا ہم آپ سے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بتا دیں آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، آپ کی ڈگری کون سی ہے، آپ نے کیا، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ کسی سے پوچھتا ہے تو تبھی پوچھے گا نا جب پتہ ہوگا یار یہ اس چیز میں ماہر ہے کہ نہیں۔ اب میں مثال کے طور پر اسلامک اسٹڈیز میں ماہر نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے حدیث کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ سیرت کیا ہوتی ہے، تو میں لوگوں کو مسئلے بتاتا رہوں تو گمراہی کروں گا نا پھر۔ اب یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے، یہاں پر جس کو بٹھانا ہے مصلی پر بٹھانے کے لیے سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں کہ یار یہ بندہ کیا اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس قابل ہے تو پوچھنے والا، ہم مثال کے طور پر میں کہیں جاتا ہوں نیا، میں پہلے پوچھتا ہوں یہ کون ہے، کہتے ہیں جی شیخ صاحب ہیں،
شیخ صاحب کہاں سے پڑھے ہیں؟ جی فلاں فلاں جگہ سے پڑھے ہیں، اتنی ان کی تعلیم ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں ان کو علم سیکھتے اور سکھاتے۔ ہاں یار بھائی، اس بندے سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ ہم ہر بندے کو جس نے داڑھی رکھی ہو، سر پہ ٹوپی رکھی ہو، اس کو عالم سمجھ لیتے ہیں؟ جی انہوں نے نماز پڑھائی ہے، چلو ٹھیک ہے یار، مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ جب ہم مسئلہ پوچھتے ہیں وہ ہمیں غلط بتاتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، چل ٹھیک ہے، حوالہ تو ہم نے پوچھنا نہیں ہوتا، ریفرنس کی طرف تو ہم کبھی جاتے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم پوچھیں کہ قاری صاحب آپ کی ڈگری کیا ہے، آپ مسئلہ جو بتا رہے ہیں آپ نے کوئی پڑھا ہے اس کے بارے میں، کون سی کتاب پڑھی ہے، ذرا حوالہ دے دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو ضروری ہوتی ہے، وہ جب قاری صاحب کو مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کمپیئر کرنا ہوتا ہے، اس کو کمپیئر کریں، اس کو قرآن کھول کے اس کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کھولیں اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اپنی معلومات کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اگر ہماری معلومات کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، وہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، حدیث میں جو لکھا ہوا ہے، اب ہم نے پڑھ لیا ہے نا، تو ہم اس سنی ہوئی بات پہ، جو ہم نے پہلے سنی ہوئی ہے کہ یار ایسا ہم نے سنا ہوا ہے، تو وہ سنا ہوا اس کو مٹا دیں۔ پھر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اس کو مٹاتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ انہوں نے آج نیا مسئلہ بیان کر دیا، یہ انہوں نے آج نئی حدیث بیان کر دی ہے۔ وہ نئی حدیث نہیں ہوتی، وہ ہم نے پہلی دفعہ سنی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ آ کر آپ کو یہ کہے نا کہ یہ مسئلہ تو میں نے کہا صاحب پہلی دفعہ سنا ہے، تو اس سے صرف اتنا پوچھ لیں آپ نے مسند احمد پڑھی ہے؟ یعنی حدیث کی ایک کتاب ہے، مسند احمد پڑھی ہے؟ اگر تو وہ کہہ دے ہاں پڑھی ہے، تو پھر ہاں اس کے لیے نیا ہو سکتا ہے۔ مسند احمد حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، ابھی جو ہے وہ اس کی نیا جو طبع چھپا ہے مؤسسہ رسالہ والا، وہ میرے خیال سے 52 جلدوں میں۔ اب ایک کتاب ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے، ہم نے صحیح بخاری کبھی پوری پڑھی نہیں ہے، ہم نے صحیح مسلم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور اس طرح مسند احمد اور بڑی بڑی کتابیں حدیث کی جو موجود ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، ہم نے کبھی ان کے نام تک نہیں سنے، تو ہم قاری صاحب کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب یہ مسئلہ نیا ہے۔ بھائی چھوٹے چھوٹے مسائل ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اتنا ٹائم دین کو دیا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے عمل صالح کرنے سے پہلے ہمیں عمل صالح کی شرائط پوری کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ کرام آتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن گھر موجود نہیں ہے۔ تو وہ جو امہات المؤمنین تھیں ان میں سے کسی ایک سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں روٹین کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا نفلی روزے رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سارا کچھ بتا دیا۔ اب وہ باہر کھڑے ہو کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ذکر کی گئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، تو کأنہم تقالوہا، انہوں نے اپنی عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کیا، اور اپنی عبادت کو بہت کم سمجھا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تہجد پڑھ رہے ہیں، اتنے نفلی روزے رکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان تینوں نے باہر کھڑے ہو کے مختلف قسم کی قسمیں اٹھائی۔ ایک شخص کہنے لگا اللہ کی قسم میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا، کبھی میں نفلی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرے شخص نے کہا میں رات کو سویا نہیں کروں گا، میں روزانہ رات کو تہجد پڑھا کروں گا۔ تیسرے شخص نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا بیوی بچوں کو کھلانا پڑے گا، کمانا پڑے گا، دنیا داری ہے، تو میں شادی نہیں کروں گا۔ اب تینوں لوگوں نے یہ باتیں کہی، باتیں کر کے وہ چلے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بتایا گیا اس طرح 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کے ان کو ڈھونڈا، پتہ کیا کون تھا، تو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا ہاں بھی تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ یہاں تک حدیث سے بہت سارے مسائل پتہ چلتے ہیں۔ ایک کہ صحابہ سوال کیا کرتے تھے، دوسرا کہ صحابہ کرام عبادت میں بہت زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، تیسرا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہہ دیا ٹھیک ہے چلو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پہلے تحقیق کی، تصدیق کی کہ تم نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے کہی ہیں۔ تو اگر کسی کی کوئی بات پتہ چلے اس سے پہلے جا کے پوچھ لیں، معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو سمجھایا کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے کہا تھا اچھا اس سے پہلے ذرا ذہن میں ایک تصور لے کے ہیں، صحابہ کرام ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، اب جو شخص کہہ رہے ہیں یا جو صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے روزانہ نفلی، کیا وہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا؟ وہی طریقہ ہے نا، صبح سحری کے وقت روزہ رکھنا ہے، شام کو مغرب کے ٹائم کھول لینا ہے، اس میں نہ کوئی غلط کام کرنا ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے۔ جو شخص تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں، نیکی کا کام ہے نا،
اچھا کام ہے، اور پوری رات وہ تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس سے افضل بندہ کون ہو سکتا ہے دنیا میں جو تہجد پڑھنا چاہے، اور ہیں بھی صحابی۔ ایک شخص شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ میں عبادت کروں گا، کتنا افضل بندہ ہوگا یہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب ذرا دیکھیں کہ ہماری سوچ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے کہا تھا نا میں شادی نہیں کروں گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا جس نے کہا تھا میں روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں، کبھی سوموار کا رکھ لیا، کبھی جمعرات کا رکھ لیا، کبھی کسی مہینے جو ہیں وہ لگاتار 2 3 4 رکھ لیے، تو میں روزانہ نہیں رکھتا، میری روٹین روزانہ کی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ بات کہی کہ جس شخص نے کہا تھا میں روزانہ رات کو تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں پوری رات تہجد نہیں پڑھتا، ہاں کبھی کوئی ایک آدھی رات ہو سکتی ہے، وگرنہ میری عام روٹین یہ نہیں ہے، میں سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ تیسرے کو فرمایا جس نے کہا تھا میں شادی نہیں کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ یہ جو قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا نا، اس کو یاد کر لیں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تہجد پڑھی جا رہی تھی۔ اضافہ کس چیز میں تھا؟ روزہ رکھنے والا صرف تعداد میں اضافہ کیا انہوں نے کہا یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 دن رکھتے تھے میں 4 دن رکھوں گا۔ جو تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں انہوں نے وقت میں اضافہ کر دیا، رکعتوں میں اضافہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے وقت میں اضافہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کے 2 گھنٹے پڑھتے ہیں تو اس نے کہا میں پوری رات 5 گھنٹے پڑھوں گا، 6 گھنٹے پڑھوں گا، پوری رات، وقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک عمل کیا ہے، شادیاں کی ہوئی ہیں، وہ شخص محبت کی وجہ سے نا، عبادت اللہ کی محبت ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا جی میں شادیاں نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو کہا طریقہ وہ جو میرا ہے، فمن راغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا نا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ذرا ہم سوچیں ہم کتنی نیکیاں، یار اس میں حرج کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ دعا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعا ہوتی ہے جو ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے جو ہاتھ اٹھائے بغیر کی جاتی ہے۔ ہم کتنی دعائیں ہاتھ اٹھائے بغیر کرتے ہیں، مسجد میں آنے کی دعا ہاتھ اٹھائے بغیر کرتے ہیں، ہم جو ہے نا مسجد سے جانے کی دعا، کھانے کی دعا ہاتھ اٹھائے بغیر کرتے ہیں، تو کتنی دعائیں ہم ہاتھ اٹھائے بغیر کرتے ہیں۔ یہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں نا، یہ جو دعائیں ہیں یہ بھی ہاتھ اٹھائے بغیر ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہاتھ اٹھا کے ثابت نہیں ہے۔ ہاں منع اس طریقے سے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دعا کے لیے کہہ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے تھے۔ نماز کے بعد اگر امام صاحب کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ کر صاحب میرے والد صاحب بیمار ہیں، یا میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کر دیں، یا فلاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے میرے لیے دعا کر دیں، تو کر صاحب وہاں پہ دعا کروا دیں، اس میں حرج کوئی نہیں۔ لیکن اگر ہم نماز کے بعد دعا نہ کریں، لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دعا نہیں کرتے۔ بھائی نماز کے بعد دعا کرنا یہ افضل عمل ہے، لیکن کیسے؟ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ہم پوچھیں نا، جو لوگ کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا اجتماعی ہر فرض نماز کے بعد کرتے تھے؟ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ قاری صاحب ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کروا رہے ہیں وہ وہی الفاظ ہیں جو فجر میں تھے، وہی الفاظ ہیں جو ظہر میں تھے؟ بھائی میری ضرورت اور ہے، ان کی ضرورت اور ہے، میری جو ہے وہ دعا میں لمبی کرنا چاہتا ہوں، قاری صاحب جو ہے وہ دعا وہ 4 الفاظ کروا کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے ختم کر دیتے ہیں۔
تو ہم ان چیزوں میں آگے نکلیں، ہم پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت ہمیں بھی ہے یار، ہمیں بھی بتائیں نا لا کے کہ یہ دیکھیں جی قاری صاحب یہ دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ افضل عمل ہے۔ یعنی جب بندے نے اپنے لیے دعا کرنی ہو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یستحیی من العبد، اللہ تعالیٰ کو بندے سے نا شرم آ جاتی ہے، کب؟ اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اتنی حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ اللہ اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا افضل عمل ہے، لیکن کب؟ یہ سوال ہے۔ اب ہم اس سوال کا جواب یہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جو دعا کرتے تھے وہ بغیر ہاتھ اٹھائے کرتے تھے۔ ہاں اذکار مکمل کر لیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، افضل عمل ہے۔ یعنی فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ہم ان وقتوں میں دعا کریں نا، جو دعا کا وقت ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، اچھا ہمارے کچھ لوگ کیا یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھا کر دعا فرض نماز کے بعد ثابت نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے یہ جملہ تو ٹھیک ہے۔ ہمارے لوگ وہ ویسے بھی دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی اگر ایک جگہ پر کہیں ثابت نہیں ہے تو باقی تو دعائیں کرو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من لم یسأل اللہ غضب اللہ علیہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو اللہ سے دعا نہیں نہ کرتا، سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے غصے ہو جاتا ہے۔ تو دعا کریں لیکن اس طریقے پر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو